حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی کی ملاقات اس حال میں ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سیدھے طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے روتے تھے، اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ سیدھے طرف جب دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، بائیں طرف دیکھتے تھے چہرے پر ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ حضور نے پوچھا تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جب یہ اپنی سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی جنتی اولاد نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی جہنمی اور دوزخی اولاد نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ رنج اور غم میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک بات حضرت آدم علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے حق میں بڑا مشفق ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور دوزخی اولاد کو دیکھ کر رو رہے ہیں، تو کیا باپ ہونے کے ناطے آج ہم میں کم از کم اتنی ہمدردی ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دور میں خاص طور پر ہر باپ کو سوچنا چاہیے، اگر اتنی ہمدردی ہے تو پھر اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی فکر کرنا چاہیے، زمانے کے لحاظ سے فتنوں سے بچانے کی اور گمراہی کے راستوں سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل مجھے لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی دوسرے آسمان کے دروازے پر دستک دی، اندر سے فرشتوں نے پوچھا من، کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا محمد ہیں۔ اندر سے پھر فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان میں اس طرح تشریف لے گئے اور داخل ہوئے۔ وہاں پر دو نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں، دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضور نے سلام کیا، ان دونوں نبیوں نے حضور کو سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا، مرحبا بالنبی الصالح کہا وبالاخ الصالح کہا، مبارک ہو نبی صالح اور اخ صالح۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل تیسرے آسمان کی طرف چلے، وہاں پر بھی دستک دی، اندر سے فرشتوں نے سوال کیا آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں اور کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد ہیں اور ان کو بلایا گیا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی آئے مگر قانون ہوتا ہے، اس حساب سے فرشتے کام کر رہے تھے۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، خوش آمدید کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل حضور کو لے کر چوتھے آسمان پر داخل ہوئے، فرشتوں نے وہی سوالات کیے اور حضرت جبرائیل نے جوابات دیے۔ چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا، اس میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
حضور نے ان کو سلام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہا۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام علیک ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے بھی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ لیکن جب حضور آگے بڑھنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، حضور نے حضرت جبرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ پوچھی، تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ایک یہ نوجوان ہے، یہ نیک نوجوان لڑکا ہے، میرے بعد یہ آئے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے میرے ماننے والے سے زیادہ ہوں گے، اور ان کی امت جنت میں مجھ سے زیادہ ہوگی، وقت کم ہے، تعداد زیادہ ہے، مجھے رشک آ رہا ہے، بنی اسرائیل نے میری نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس حال میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور فرشتوں کا وہ قبلہ ہے، اور اس کا حساب یہ ہے کہ بیت معمور سے اگر کوئی چیز نیچے ڈال دی جائے، پھینک دی جائے، تو سیدھا خانہ کعبہ پر پہنچتی ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ بیت معمور جو ہے وہ اس کا سایہ بالکل خانہ کعبہ پر پڑتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، جب ہم آسمان میں ہوتے تھے ہمارا دل چاہتا تھا تو ہم بیت معمور کا طواف کر لیتے تھے، تو ہم دنیا میں کس کا طواف کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا اور کعبہ بنا دیا، جو بالکل بیت معمور کے مقابل میں ہے، بیت معمور کے محاذات میں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، مرحبا بالاخ الصالح کہا، مرحبا بالابن الصالح کہا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک بہت عجیب بات پڑھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضور سے فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین بڑی اچھی ہے، پانی بڑا اچھا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ جب یہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری خالی جنت میں ہمارے ذکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پودے اور درخت لگتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے یہ لکھا ہے، جس کے سامنے یہ حدیث پہنچے اور جو یہ حدیث سنے، اس کے لیے یہ ضروری ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے، اس انداز سے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ یہ کہنا چاہیے۔ پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت معمور کے پاس جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے روزانہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، 70,000 کی تعداد، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا۔ وہاں پر آپ نے
2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے سدرۃ المنتہا کی طرف. مگر بزرگوں اور عزیز دوستو، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پر ان نبیوں سے، ان پیغمبروں سے ہی ملاقات کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی، حضور کو اشارہ کیا گیا کہ جس طرح ایک دشمن ابلیس کی سازش کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے، جنت سے زمین کی طرف ہجرت کرنا پڑا، ایسے ہی اے نبی ایک وقت آئے گا آپ کے دشمنوں کی سازش کی وجہ سے آپ کو اپنے پیارے وطن مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا پڑے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضور کو اشارہ کیا گیا کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ایسے ہی یہ یہود اور اہل کتاب اے نبی آپ کے خلاف سازش کریں گے، لیکن جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی ویسے ہی تمہاری حفاظت کی جائے. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس جانب اشارہ کیا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں نے اور ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، ان کو کنویں کے اندر ڈالا اور باپ سے جدا کیا، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے خاندان والے قریش آپ کے خلاف سازش کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام نے آخر میں اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے خاندان والے آپ کے سامنے آ کر اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے تو آپ بھی اپنے خاندان کو معاف کر دیں گے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس بات کی جانب ہمارے نبی کو اشارہ کیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے خط و کتابت کے فن کو جاری کیا اور دنیا والوں کو خط و کتابت کے ذریعے سے دین کا پیغام دیا، ایمان کا پیغام دیا. ویسے ہی اے نبی آپ بھی دنیا میں خطوط کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے دین کی دعوت دیں. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرا کے حضور کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی اور روکا تھا گوشالہ پرستی سے، گائے کی پوجا سے، لیکن بنی اسرائیل نے مانا نہیں اور انہوں نے گوشالہ پرستی کی اور یہ جرم کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. ایسے ہی آپ کی قوم بھی آپ کے خلاف کرے گی، آپ کی بات کو نہیں مانے گی، بت پرستی کرے گی تو اللہ ان کو بھی تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. چنانچہ بدر کے میدان میں کئی بتوں کے پجاری مسلمانوں کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوئے تھے اور مارے گئے تھے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے قدم قدم پر حضور کو قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، ویسے ہی آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں دے گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوت برداشت اور تحمل سے کام لیا. ایسے ہی نبی آپ کو قوت تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور حج بیت اللہ کی بنیاد ڈالی تھی. ایسے ہی اے نبی اے پیغمبر آپ بھی اپنے عمر کے آخری مبارک دور میں بیت اللہ کا حج کریں گے اور مناسک حج کے طریقے لوگوں کو سکھائیں گے اور لوگوں کو جو تعلیم دیں گے. یہ ان نبیوں اور پیغمبروں سے ملاقات کرانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا.
اب ساتوں آسمانوں کے بعد کی جو منزل ہے اور جو جگہ ہے اسے قرآن میں سدرۃ المنتہا کہا گیا، حدیث میں سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ دیکھو ہمارے نبی کی پہنچ، دیکھو ہمارے نبی کی بلندیاں، دیکھو مسجد اقصیٰ کا سفر طے کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اس کے بعد کی آپ کی بلندی آپ دیکھیے۔ آج اگر میں اور آپ جہاز میں اڑے پھولے نہیں سماتے، میری بھی پہنچ دیکھو، لیکن نبی کی پہنچ دیکھو، ساتوں آسمانوں کا سفر آپ نے طے فرمایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ عربی زبان میں سدرہ کے معنی آتے ہیں بیر کا درخت، اور المنتہا آخری جگہ، عربی میں انگلش میں اس کو اینڈ کہتے ہیں، اینڈ، وہ جگہ ایسی ہے جو ساتوں آسمانوں کی منتہا، ساتوں آسمانوں کا اینڈ ہے، جہاں پر جا کر کے ساتوں آسمان ختم ہوتے ہیں۔ اس کا نام المنتہا اس لیے رکھا گیا کہ عرش اعظم سے جب کوئی حکم صادر اور نافذ ہوتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، پھر جو زمین والے فرشتے ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، عرش اعظم کے فرشتوں سے اللہ کا وہ حکم لے کر کے زمین پر آتے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ نے بیر کا درخت پیدا فرمایا جس کی جڑیں پہلے آسمان تک ہے، جس کی جڑیں پہلے آسمان تک ہے۔ وہ بیر کا درخت وہ نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں بیر کا درخت ہے، وہ ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے 700 سال تک اگر گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور اس بیر کے درخت کے جو بیر ہیں، پھل ہیں، آپ نے فرمایا مقام ہجر کے جو مٹکے اور گھڑے ہوتے ہیں اتنے موٹے سے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ اس وقت اس درخت کے اوپر بہت ساری چیزیں تجلیات چھائی ہوئی تھیں۔ ہمارے نبی کا مقام دیکھو، آسمان کے فرشتوں نے، عرش اعظم کے فرشتوں نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم دیدار کر سکتے ہو لیکن اصلی شکل میں نہیں، پروانوں کی شکل میں، ٹڈیوں کی شکل میں آ کر کے اس بیری کے درخت پر چھا گئے تھے، اور وہ جگمگا رہے تھے اور وہ چمک رہے تھے۔ اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا اور فرشتوں کو حضور کے دیدار کا موقع دیا گیا۔ وہاں پر لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، حضور نے وہاں پر بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ جہاں آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، وہیں پر آپ نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی شکل میں اور صورت میں دیکھا۔ پوری زندگی میں حضور نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ غار حرا میں جب وہ وحی لے کر آئے تھے، اور دوسری مرتبہ واقع معراج میں سدرۃ المنتہا میں حضور نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں، اصلی حالت میں دیکھا۔ اس کے علاوہ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہروں کو دیکھا تھا۔ کتنی نہریں؟ 4 نہریں۔ 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی تھی، 2 نہریں وہاں سے باہر آ رہی تھی۔ اندر جانے والی نہروں کا نام ایک کوثر ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ یہ کوثر وہی حوض کوثر ہے، جبکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حوض بنایا جائے گا، اور یہ نہر کوثر جنت میں ہے۔ وہ پانی اس حوض کے اندر جا کر کے پڑے گا، اور اس حالت میں جبکہ پیاس کی حالت ہوگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہی حوض کوثر ہے، اور دوسرے نہر سلسبیل ہے۔ اور جو 2 نہریں آپ نے دیکھا ہے وہ دریائے نیل ہے، دریائے فرات ہے، دنیا میں بھی اس کا نام ہم سنتے ہیں۔ علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ وہاں سے وہ پانی جو بارش میں پڑتا ہے دریائے نیل میں، دریائے فرات کے اندر جا کر کے ملتا ہے، اس لیے ان کی اصل وہاں پر بھی ہے۔
اس کے علاوہ کئی چیزوں کو حضور نے دیکھا. پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آگے نہیں چلے. حضور آگے چلے ہیں جہاں صریف الاقلام کا مقام ہوتا ہے، پھر عرش اعظم کا مقام ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے.